پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. دنیا بھر میں جو افغانستان کے حوالے سے جو تشویش کی لہر پائی جاتی ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. خاص طور پر کابل میں ہونے والے دھماکوں کے بعد جو انخلا کا عمل تھا اس کے حوالے سے مزید تشویش بڑھ گئی ہے. پاکستان پر بھی نظریں اسی طرح سے لگی ہیں جس طرح سے افغانستان پر لگی ہیں، اور دنیا بھر کی پاکستان سے امیدیں بھی ہیں. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں 7 سربراہان مملکت نے عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو فون کیا ہے اور ان سے فون کر کے افغانستان کے معاملات میں یا ان کو ہینڈل کرنے میں اور اپنا کردار ادا کرنے پر بات کی ہے. تو پاکستان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن دوسری طرف افغانستان میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر حکومت سازی کا ایک مرحلہ ہے جس پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں. پھر افغانستان کی جو مالی مشکلات اور معاملات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. پھر آئین سازی ایک مشکل مرحلہ ہے، اور پالیسی سازی کیسے پالیسی بنائی جائے گی، طالبان جو ہیں وہ افغانستان کو کس طرح سے چلائیں گے، اس سلسلے میں کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، یہ حکومت سازی کا عمل کیسے ہوگا، ان تمام چیزوں پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انخلا کا جو عمل ہے اور جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے جس میں طالبان توسیع نہیں چاہتے، اس پہ کیسے انخلا کے عمل کو مکمل کیا جائے گا، اور خاص طور پر ان دھماکوں کے بعد سے جو صورتحال ہے تشویش کی وہ اور بھی بڑھ گئی ہے. تو ان تمام چیزوں پر پھر آج فواد چودھری صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر دنیا نے افغان کے انتظامی بحران پر توجہ نہ دی تو یہ بحران بڑھ سکتا ہے. پاکستان کیا توقع کرتا ہے دنیا سے کہ وہ کیسا کردار ادا کرے اور کیا کردار ادا کرے، اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو مہمان شریک ہیں ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ رستم شاہ مومن صاحب موجود ہیں. آپ ماہر ہیں افغان امور کے، بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی ہیں، کابل سے رپورٹ کر رہی ہیں مسلسل. سمیرہ بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. میں سب سے پہلے سمیرہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں افغانستان میں کابل میں خاص طور پر کیا صورتحال ہے، نظام زندگی کس طرح سے چل رہا ہے، دھماکوں کے بعد کیا منظر ہے وہاں پر، طالبان نے کس طرح سے کیا انتظام کچھ نہ کچھ سنبھالا ہے، انتظام چلا کون رہا ہے، وہ سرکاری ملازمین جو فال آف کابل کے بعد چلے گئے تھے اپنے کام نہیں کر رہے تھے وہ کیا کر رہے ہیں، خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ کیا کام پر واپس آ گئی ہیں ہسپتالوں میں، چل کیا رہا ہے کابل کی تصویر کس طرح سے آپ دکھا سکتی ہیں ہمیں؟ بہت شکریہ اسد مدعو کرنے کے لیے پروگرام میں. سب سے پہلے کابل ایئرپورٹ سے شروع کرتے ہیں اور دو چہرے آپ کو دکھا دیتے ہیں ویسٹرن میڈیا کے بھی، کہ یہاں پر یہ حالات تھے کہ افغانستان میں جیسے ہی فال آف کابل ہوتا ہے اس کے بعد ایک انفلکس تھا، دیٹ واز رشنگ ٹورڈ دی حامد کارزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. پھر ہم نے ایک انسانی کرائسس بھی دیکھا وہاں پہ کہ ایئرپورٹ کے چاروں اطراف چیونٹیاں، جیسے چیونٹیاں کسی شہد لگی چیز سے چپکی ہوتی ہیں، اس طرح سارے انسان قریباً ڈیلی بیس پہ 15 سے 20 ہزار لوگ ان سارے 7 گیٹس کے اوپر جمع ہوتے تھے کہ ہم کسی طرح ایئرپورٹ کے اندر چلے جائیں. اس دوران امریکہ کی جانب سے مسلسل یہ انسٹرکشنز، مسلسل اسٹیٹمنٹ، مسلسل اس طرح کے بیانات آتے رہے کہ کسی طرح آپ ایئرپورٹ میں داخل ہو جائیں تو آپ کو افغانستان سے نکالنا ہمارا کام ہے. افغانستان کی سب سے کرائسس کی بری پکچر جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا نے پینٹ کی کہ طالبان کے آنے کے بعد جو ہے خون خرابہ ہو گیا ہے، یہاں عورتوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں. لیکن جیسی فال آف کابل کے بعد میں آئی ہوں کافی حد تک میرا دماغ بھی جو تھا وہ متجسس تھا، پریشان تھا کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں آ کر میں نے جو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک فرینڈلی کریٹ کی جا رہی ہے کہ ایئرپورٹ آپ داخل ہو جائیں، اس کے بعد ہم آپ کو لے جائیں گے. پھر دھڑا دھڑ ایویکویز کے نام پر اس وقت تقریباً 1,10,000 لوگ، جس میں سے ہارڈلی 20,000 لوگ وہ تھے کہ جو اسپیشل امیگرنٹ ویزاز SIVs پر تھے، جو P2 پر تھے اور جو کہ امریکی اپنے شہری تھے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ انلیگل ڈاکیومنٹس، انکمپلیٹ ڈاکیومنٹس پر گئے ہیں اور ابھی تک وہ مسئلہ ایئرپورٹ پہ چل رہا ہے. دھماکے آپ نے دیکھے، اس کے باوجود رات کو دھماکے کی سائٹ سے میں واپس آئی ہوں اس امید کے ساتھ کہ کل لوگ اپنے بچوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالیں گے. بٹ when we went again to check on the situation, there were more 5,000 people who were present on the walls of Hamid Karzai International Airport. یہ چیز ایک مسلسل کنفیوز کر رہی ہے. اب وہی ایئرپورٹ ہے کہ جہاں سے ویسٹرن میڈیا مسلسل پروپیگیٹ کر رہا تھا چیزوں کو، ایک ہیومینٹیرین کرائسس دکھا رہا تھا کہ لوگ خوف سے بھاگ رہے ہیں. اب جب ایک بڑا بلک ہاتھ لگا، خود AP کی اسٹوری ہے اس پہ ایسوسیٹڈ پریس کی کہ ایک بلک میں لیٹرز ہاتھ لگے ہیں امریکن اتھارٹیز کے. جب انہوں نے ویریفائی کیا دوحہ پہنچ کے بھی لوگوں کے کاغذات کو، تو زیادہ تر لوگوں نے طالبان کے جو تھریٹ لیٹرز تھے وہ فیک پروڈیوس کیے ہوئے تھے. پھر انہوں نے بی ہیڈنگ کی اور مسلسل طالبان ایٹراسٹیز کی جو ویڈیوز دی ہیں اپنا کیس پروو کرنے کے لیے.
وہ بھی طالبان رجیم کے جو پچھلی طالبان رجیم تھی وہاں سے وہ فیک نیوز چلا کر. صحیح ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد نے تو اس پر کلیریفیکیشن یہ دی یا اپنی انہوں نے وضاحت یہ دی ہے کہ لوگ طالبان کے ڈر سے نہیں بھاگ رہے بلکہ بہتر مستقبل کی پاورٹی سے کو فائٹ کرنے کے لیے یا اسے تنگ آ کر ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. اکنامک مائگریشن کے طور پر. جی بالکل اکنامک مائگریشن. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ شہر میں صورتحال کیا ہے, نظام کیسے چل رہا ہے اور کیا نظام چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم خبریں دیکھ رہے تھے کہ بینکوں کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں بینک بند ہونے کی وجہ سے. اسپتالوں میں کیا لوگ اپنے کام پر موجود ہیں, ڈاکٹرز نرسز موجود ہیں یا کیوس کی سچویشن ہے؟ اسد یہاں پہ ابھی نظام کو اگر میں 50-50 کہوں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مکمل طور پہ بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا کیوں نہیں چل رہا؟ کیونکہ زیادہ تر انجینئرز, ڈاکٹرز, پائلٹس یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایویکویٹ کر گئے ہیں زیادہ تر. تو بلاسٹ میں اسٹیمپیڈ میں ایک بریلینٹ لوگ افغانستان کے جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. تو ابھی ہسپتالوں میں جتنی موجودہ نفری ہے اس کو دیکھتے ہوئے طالبان نے یہ کل ہی اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ تمام تر پیرامیڈکس چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں وہ ڈبل سیلریز پر آ جائیں لیکن اپنے ملک کو چھوڑ کر نہ جائیں. آپ کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. جہاں تک بینکس کی صورتحال ہے, بینکس میں ایک مسئلہ ہے جو ہماری ذبیح اللہ مجاہد سے خود بھی ہم نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بینکس میں گولڈ کی اماؤنٹ, لوگوں کی امانتیں بہت پڑی ہیں, لوگوں کا پیسہ بہت پڑا ہے اور جب فال آف کابل ہوا تو اس دن ہمارا آنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن کیونکہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی تو مجبوراً ہمیں چوریاں, ڈاکے اور اس کو کرب کرنے کے لیے ہمیں جسٹ ٹو ہیو کرب آن دیٹ ہمیں انسٹرکشن ملی کہ آپ آ جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے لیول پر تو ہم نے وارداتوں کو روکا ہے. ابھی تو ہم ان امپوسٹرز کو بھی پکڑ رہے ہیں جو طالبان کے نام پر گینگ ٹائپ وارداتیں کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کی گاڑیاں واپس کی ہیں, سونا واپس کیا ہے, جو گھروں میں کود کر انہوں نے خواتین کو تشدد کیا ہے اس کی سزائیں ان کو. موقع پرست جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں سوسائٹی میں. بالکل صحیح ہے. میں ایک اور سوال ہے, میں سمیرہ ذرا باقی مہمانوں کو شامل کر کے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے فیمیل جرنلسٹ آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ کیونکہ سمجھا جاتا ہے اور جو ویسٹرن میڈیا نے پورٹریٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کا وہاں پر اس سوسائٹی میں یہاں تک کہ اسپتالوں میں بھی خواتین کی ڈیوٹیز پرفارم کرنا ممکن نہیں ہے. تو بینگ اے فیمیل جرنلسٹ آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور میل اور فیمیل میں ڈفرنس کیا آپ کو فیل ہوا ہے؟ میں اس سوال پر آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اس سے پہلے رستم شاہ محمد صاحب جو فواد چودھری صاحب نے آج سوال اٹھایا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں پہلے اور پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ اپنا سوال کہ کیا اس سے مراد کیا ہے فواد چودھری صاحب کی, ذرا سنوا دیجئے. افغانستان کے اندر جو اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو انتظامی خلا ہے, اگر اس وقت عالمی طاقتوں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھیں تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا بحران جنم لے چکا ہے اور یہ بحران مزید بڑھتا جائے گا. رستم شاہ محمد صاحب, اس سے کیا مراد ہے کہ اگر دنیا نے اپنی انتظامی معاملات پر آنکھیں بند رکھی تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا, جو ہو چکا ہے وہ بڑھ جائے گا؟ یعنی پاکستان دنیا سے کیا چاہتا ہے اس ضمن میں؟ یہ آبزرویشن بالکل انوارنٹڈ ہے, ایریلیونٹ ہے, اس کا کوئی جواز نہیں. افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, جو حکومت سازی کا کام ہے وہ افغانوں نے خود کرنا ہے, دنیا نہیں کر سکتی. افغانوں نے طالبان نے اپنی نئی حکومت تشکیل دینی ہے, اس میں نہ پاکستان کا کوئی حصہ ہے نہ کسی اور ملک کا, نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کو انٹرونشن سمجھا جائے گا. لہذا یہ افغانوں کا اپنا کام ہے. اس وقت طالبان جو ہیں اس کوشش میں ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انکلوزیو حکومت ہوگی, انکلوزیو سے مراد یہ ہے کہ باقی جو فیکشنز ہیں, باقی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے نمائندوں کو شامل کیا جائے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کن کو شامل کریں, کیونکہ اگر ایک طرف وہ ایسے پرومیننٹ لوگوں کو شامل کرنا چاہیں جیسے حکمت یار وغیرہ ہو, تو اگر ایسے لوگ شامل ہو جائیں تو پھر ان کے اپنے کارڈر جو ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ کرزئی وغیرہ, عبداللہ, حکمت یار, ان کے خلاف تو ہم 20 سال تک لڑتے رہے, تو اگر آپ ان لوگوں کو شامل کرنا تھا تو یہ تو پرانے نظام کا تسلسل ہے, پھر ہمیں کیوں لڑایا گیا؟ یہ تو طالبان کی لیڈرشپ کا اس وقت یہ بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا وہی فیصلہ کریں گے کہ اس میں ہزارہ سے, ازبک سے, تاجک سے اور ترکمان سے کن لوگوں کو, ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو ان کے ایجنڈے کے ساتھ متفق ہوں, جو ان کے ایجنڈے کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہی لوگ کل ان کے لیے ایک مصیبت بن جائیں, ایک مسئلہ بن جائیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ امریکہ نے $9 بلین ان کے روک لیے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی عالمی بینک نے ان کے $50 ملین بھی روک لیے ہیں. اب ان کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو تنخواہوں کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے. یہ ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تو اس وقت اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی افغان حکومت کا مسئلہ ہے. اس میں ریجنل کنٹریز کچھ کر نہیں سکتی. ہاں رستم شاہ محمد صاحب، میرا سوال یہی تھا کہ ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب کا اشارہ اسی طرف ہو کہ جو پیسے روک لیے ہیں یہ انتظامی معاملات نہیں چلا پا رہے ہیں طالبان، جب آنے والی حکومت نہیں چلا پائیں گے تو اس ضمن میں ان کو جو باقی دنیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کردار ادا کرنا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا اشارہ اسی جانب ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ افغانوں نے خود نمٹانے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہے وہ حکومت کی تشکیل ہے. حکومت کی تشکیل ہو جائے پھر بعد میں ریکگنیشن وغیرہ لیجیٹیمیسی کے مسائل سامنے آئیں گے. اس وقت اگر آپ کسی ملک سے کہیں کہ آپ تسلیم کریں تو وہ یہی کہیں گے کہ کس کو تسلیم کریں، حکومت تو ہے ہی نہیں وہاں پہ کوئی، اور حکومت نہیں ہے تو لوگ بھی بے چینی کا شکار ہیں. لوگ ذرا وہ نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ 10 دن ہو گئے ابھی تک حکومت بنی نہیں ہے. اور جب حکومت نہیں بنتی تو پھر پروونسز میں وہ گورنر کیسے لگائیں گے اور گورنر پھر اپنی انتظامیہ کیسے وہ کریں گے، بنائیں گے. تو سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا لیں جلد سے جلد. وہ ملٹی ایتھنک بھی ہو، براڈ بیس بھی ہو. جی بالکل صحیح ہے. اور یہ جو سوال ہے سر کا کچھ اعتماد بحال ہو جائے. صحیح ہے، بالکل. یہ جو سوال ہے کہ حکومت سازی کے عمل میں درپیش رکاوٹیں کیا ہیں، اس پر تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان دنیا سے کیا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ماریہ سلطان صاحبہ کہ 7 سربراہان مملکت اب تک عمران خان صاحب کو فون کر رہے ہیں، حالیہ دنوں میں کر چکے ہیں. ترکی نے فون کیا سب سے پہلے، پھر ڈنمارک نے کیا، برطانیہ نے کیا، جرمنی نے کیا، ہالینڈ، بیلجیم اور آخر میں روس. یہ سارے ممالک پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا صرف وہ انخلا میں مدد چاہتے ہیں یا اس سے کچھ بڑھ کر؟ دیکھیں اس وقت تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا رسوخ استعمال کرے طالبان پہ، ان کے انخلا کے اندر ان کی مدد کرے. لیکن پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں اور پاکستان کے کچھ مفادات ہیں جو اس وقت اس مدد کے ساتھ منسلک ہیں. سر فہرست تو یہی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جو اس وقت عام بیانیہ دیا گیا، جیسے کہ سمیرا نے بھی کہا کہ عام بیانیہ یہ دیا گیا کہ جی جو بھی افغانستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ ان کی مدد کریں گے اور وہ ایئرپورٹ تک پہنچیں. کیونکہ اگر آپ اس قسم کی ایک مسلسل جو ہے آفر دے ہی رکھیں گے تو پھر کسی صورت بھی کابل کے اندر ایک مستحکم صورتحال نہیں بنے گی. کیونکہ جو بھی آپ کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو بھی آپ کا ایسا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی ایسی اسکل ہے جس کے تحت وہ مغرب کے ممالک کے اندر کام کر سکتا ہے، تو وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا. اور اگر وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر ظاہر ہے ریاست کے اندر جو عوام کا فقدان ہے اس کو پورا کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو پیسے دینے ہیں، تنخواہیں دینی ہیں یا نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ افغان سسٹم کو جانتے ہیں وہ اس کو اس کے مطابق چلائیں، اور پھر بالخصوص یہ کہ وہ اخوانی ہوں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ظاہر ہے پاکستان اس وقت بات چیت کر رہا ہے، جرمنی سے بھی کر رہا ہے، برطانیہ سے بھی کر رہا ہے. کیونکہ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ 20,000 اپنے فوجیوں کو اور اپنے باشندوں کو لے کے جانا چاہتا ہے. تو ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون سے باشندے ہیں؟ یہ کانٹریکٹرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے اندر مختلف بیوروکریٹک فنکشنز پہ کام کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں ایڈ اور ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے، کس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے. اور اگر یہ وہ نہیں ہے یا یہ صرف معاون بھی ہیں اور یہ اس قسم کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا. لیکن ان تمام تر چیزوں سے زیادہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مفروضوں کے اوپر افغانستان کے ساتھ نہ اپنا رشتہ نہ استوار کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے افغان حکومت کو تسلیم کرنا، اور عنقریب 31 کے بعد طالبان نے کہا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے بارے میں مطلب حکومت فارم کر لیں گے 31 اگست کے بعد. کیونکہ 31 اگست جو ہے ان کے مطابق یہ ان کی مطلب یہ واحد آخری تاریخ ہے جس کے تحت امریکن افواج کا وہاں سے مکمل انخلا ہونا ہے. تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ اپنی جب حکومت لے کے آتے ہیں تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی مدد کریں. کیونکہ اگر آپ کیپیسٹی بلڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر ریاست افغانستان جو ہے وہ فعال نہیں رہے گی. اور اگر ریاست افغانستان فعال نہیں رہتی تو پھر تو ایک خانہ جنگی ہے. پھر تو یہ گروہ دیکھیں گے، دیکھیں ریاست ایک کسی گروہ کے خلاف کام کر سکتی ہے. ابھی ساری دنیا بات کری نہیں. دیکھیں عام خانہ جنگی تو نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جو پہلے آپ نے دیکھا جس میں
جو ہے شمال اور جنوب کے درمیان جنگ تھی یا پشتون یا غیر پشتون کے درمیان جنگ تھی. اس وقت جنگ ہوگی ان کانٹریکٹرز کے خلاف, وہ کانٹریکٹ, لیکن کس قسم کی جنگ ہوگی؟ اس وقت ملیشیا کی جنگ ہوگی, کیونکہ دیکھیں افغان نیشنل آرمی ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کدھر ہے. یہ جو دھماکہ ہوا ایئرپورٹ کے اوپر, یہ بھی بہت حیران کن ہے, کیونکہ باہر والا جو کارڈن تھا وہ طالبان کے پاس ہے, انٹرنل کارڈن جو تھا وہ امریکن افواج کے پاس تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تھے, جو گروہ تھے, جو ایکسپلوژن تھے, وہ وہیں سے ہوا, انٹرنلی ہوا. اور اگر انٹرنلی ہوا تو وہ مواد وہاں کیسے پہنچے, باقی چیزیں کیسے پہنچی, یہ ساری جو چیزیں اس وقت وہاں کون لوگ آ رہے تھے؟ کانٹریکٹرز آ رہے تھے. اس وقت جو خانہ جنگی ہوگی وہ ملٹری کانٹریکٹرز کی ہوگی, جو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے رہے, چاہے وہ آئیزس کے نام پہ بات کریں, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے نام پہ کریں, چاہے وہ پنشیر ریزسٹنس کریں. کیونکہ پنشیر ریزسٹنس کے اندر بھی جو تاجکس ہیں وہ بھی آپ کے پاس, آپ دیکھتے ہیں کہ دو گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں. عبداللہ جو ہے اس وقت کوآرڈینیشن کونسل کے اندر ہے, اور اسی طرح دوستم بھی, اسی طرح جو باقی لوگ ہیں قانونی بھی, وہ ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور دوسری طرف جو ہے آپ کو امراللہ صالح اور جو کیا کہتے ہیں احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز جو ابھی تک ہمیں نہیں پتا وہ یہ کہ این ڈی ایس کے لوگ کدھر گئے ہیں, کیونکہ این ڈی ایس جو ہے جس وقت ڈسبینڈ ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں ہیں, ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے, ان کے پاس کون سی چیزیں, کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جن کے پاس رسائی تھی حکومت کی, ریاست کی, مطلب ویپنس کی بھی, ریاست کی انفارمیشن کی بھی, معلومات کی بھی, اور ریاست کے سیکیورٹی. یہ جنگ ہوگی, لیکن میرے نہیں خیال سے کہ مابین مطلب نسلی تعصب کی بنیاد کے اوپر خانہ جنگی نہیں ہوگی, لیکن اس کی بنیاد پہ ضرور آپ کو ملیشیاز کے ساتھ لڑنا. بالکل صحیح ہے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. اس میں جو 3 لاکھ افغان فورسز تھے, اس کے جوان, اس کے اہلکار, اس کے افسران, وہ کہاں چلے گئے سارے کے سارے؟ اور کیا وہ اب یونیفارم اتار کے ایک عام شہری کے طور پر ایک ایسی زندگی گزاریں گے کہ جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا, یا وہ, اور پھر این ڈی ایس کے لوگ کہاں چلے گئے؟ اور پھر ایسے 3 لاکھ جو فورسز ہیں جن کے پاس امریکہ کا دیا گیا اسلحہ تھا, وہ افغان جو طالبان ہیں ان کے 75,000 جنگجوؤں کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, تو کیا وہ ہار گئے ہیں یا ابھی یہ جنگ جاری ہے؟ دیکھیے, اس سے بڑا سوال جو ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا افغانستان اور پاکستان کو امن سے رہنے دیا جائے گا؟ کیا یہ جو انخلاء جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کے ہم نے بہت فتح کے جشن بھی منا رہے ہیں, کیا واقعی امریکن اس خطے سے نکل جائیں گے یا مغربی طاقتیں اس خطے سے نکل جائیں گی؟ ان کے مفادات کیا ہوں گے, کس لیے وہ یہاں پہ آئے تھے؟ تو میرا اپنا ایک ذہن جس طریقے سے کام کرتا ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرا اپنا ایک تو خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے سڈنلی سب کچھ ہوا, یہ افغان طالبان کی فتح تو آپ کہہ لیجیے, ایک قسم کی کہہ لیجیے اس کو, لیکن اس کو ایک ویکیوم ڈیلیبریٹلی کریٹ کیا گیا تھا یہاں پہ. اس کا نتیجہ جو آپ بات کر رہے ہیں سارے ہم, یہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس سے اب جس طریقے سے انہوں نے اناؤنس کیا, یہ سبھی سمے بتا رہی تھی کہ ابھی آ جائیں, جو بھی آئے گا اس کو لے کے ہم چلے جائیں گے. وہ ڈیلیبریٹلی لوگوں کو ملک سے نکال رہے ہیں جو حکومتیں آ سکیں. وہ لوگ تو ڈیفینیٹلی ہیں جو طالبان کے خلاف ہیں, وہ بھی ہیں جنہوں نے طالبان کے خلاف کام کیا ہے, یا جو کنٹریکٹرز کی بھی بات کر رہی تھی یہ فنامنا کنٹریکٹرز کا بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ہیں کون سے لوگ ہیں. یہ تو وہ لوگ تھے جو سی آئی اے نے بھرتی کر کے باقاعدہ تربیت یافتہ یہ لوگ ہیں جو باقاعدہ وہاں پہ طالبان کے خلاف جنگ کر رہے تھے. یہ کہاں گئے یہ لوگ سارے؟ یہ لوگ ابھی موجود ہیں. ان لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے گا طالبان کو, ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا طالبان. مطلب یہ اپنی پوری پاور کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں اس سوسائٹی میں؟ جی وہ ہیں, انڈر گراؤنڈ ہیں اس وقت. ان کا اپنے اسٹرکچر تھا, کوئی لنک تھا ان کا آپس میں. وہ تو دیکھیں نا, وہ سارے وہ لوگ تھے جو طالبان کے خلاف کھڑے تھے. چلیے اس میں جو کچھ کہہ لیجیے کچھ پرسنٹیج طالبان کے ساتھ مل گئی ہے, افغان بیسیکلی مل گئے ہوں گے اپنے مفادات کے لیے, لیکن زیادہ پرسنٹیج تو ان لوگوں کی ہے نا جو 20 سال لگاتار طالبان کے خلاف لڑتے بھی رہے ہیں ان سے. ابھی میں پڑھا تھا اخبار میں, طالبان نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو ان کے خلاف کام کرتے رہے تھے. طالبان کی جو حکمت عملی ہے وہ تو بظاہر بڑی صحیح لگ رہی ہے کہ وہ عام معافی کا اعلان کر کے کسی طرح لڑنا نہیں چاہتے. وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کے مت جائیں, آپ ملک میں رہیے, ملک کو آپ نے ڈیولپ بھی کرنا ہے. تو ایک تو اچانک خلا پیدا کیا گیا, ایک حکومت کا اور انتظامی خلا پیدا ہو گیا, پھر پیسے روک لیے گئے, پھر یہ سب لوگ جو اچانک غائب ہو گئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں سروس کرنے کا خطرہ ہے ان کا. تو طالبان کے لیے چیلنج بہت زیادہ ہیں
اسی لیے جب میں جو سمجھتا ہوں جو فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی انتظامی طور پر، یعنی کہ ہمارے ہاں تو دیکھیے ہم بڑے لکی ہیں کہ پاکستان بنا، تب بھی ہمارے ہاں ایک سٹرکچر تھا، بڑی کمزور حالت میں تھا، لیکن وہ سٹرکچر کسی قسم کا تھا ہمارے پاس. ان کے پاس تو وہ سٹرکچر بھی نہیں رہنے دیا گیا. اب طالبان نے ایک گورنمنٹ کا سٹرکچر جس میں ہم بیوروکریسی کہتے ہیں وہ گراؤنڈ پہ ہے نہیں، ان کو لے کے آنا ہے، ان کو وہاں پہ کام شروع کروانا ہے، ان سے حکومت بنے گی. بالکل صحیح ہے. اور جنرل صاحب اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت سازی کس طرح سے ہوگی، عمل کس طرح سے مکمل ہوگا، اور حکومت سازی میں کے عمل میں درپیش مشکلات جو ہیں وہ کیا ہیں. میں اس سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اور پھر ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ یہ توقع کر رہا ہے کہ دنیا کو 5 لاکھ نئے افغان مہاجرین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان 5 لاکھ نئے مہاجرین کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ پاکستان، یورپ، امریکہ، کون اٹھائے گا ان کا بوجھ؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم افغانستان کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سمیرہ خان صاحبہ موجود ہیں جو کابل سے ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں. سمیرہ خان صاحبہ، اس وقت جو ویسٹ کا سب سے بڑا کنسرن دکھائی دیتا ہے یا یورپ کا سب سے بڑا کنسرن دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں خواتین کا کیا ہوگا، خواتین کی زندگی کیسے ہوگی، ان کو کیسے زندگی گزارنے کی اجازت ملے گی، ان کا ڈریس کوڈ کیا، ان کو ڈریس کوڈ کی پابندی کرنا ہوگی، کیا وہ گھر سے باہر نکل کر کام کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے. اس سوال کا جواب اس پرسپیکٹو میں بھی دیجیے گا کہ آپ بینگ اے فیمیل جرنلسٹ، کیا آپ کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر رہتے ہوئے، اور خواتین کے حوالے سے خواتین وہاں پر کیسے زندگی گزار رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے پالیسی کیا لائی جا رہی ہے طالبان کی طرف سے؟ سب سے پہلے میں اپنا بتا دیتی ہوں تاکہ ذرا سچویشن کلیئر ہو جائے. میں ان 2 ہفتوں میں نے بہت آرام سے رپورٹنگ کی ہے. ہاں، میرا اگر کہیں کوئی مسئلہ صرف ہوتا ہے وہ یہ کہ چیک پوائنٹ سے جب گزرنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے سختی ضرور ہے، اور وہ بلا تفریق وہ مردوں سے بھی ویسے ہی پوچھ رہے ہیں، خواتین سے بھی ویسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ شناخت آپ کے پاس کیا ہے. پھر خاص طور پہ ہم پاکستان سے آئے ہیں تو ہماری سیکیورٹی کے لیے سب سے زیادہ کنسرن وہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کوئی اسپوائلر الرٹ یا کوئی اسپوائلر ایلیمنٹ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. تو اس لیے جب میں ہوٹل سے باہر نکلتی ہوں یا واپس آتی ہوں تو وہ لازماً خیریت پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت سے جا رہی ہیں، خیریت سے آ رہی ہیں، کوئی مسئلہ تو آپ کو نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے تو بہت اچھا ہے. مجھے کسی قسم کا کوئی جینڈر بیس امتیاز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ ہم جب اپنے کیٹی میں بھی جاتے ہیں، بلوچستان میں بھی جاتے ہیں، تو احتراماً بھی ہمارے بڑوں کے لیے یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ میں جب وہاں سے بھی رپورٹ کرتی ہوں یا ٹرائبل ایریا سے بھی رپورٹ کرتی ہوں تو میں سر ڈھک لیتی ہوں. یہ ایک ٹریڈیشن وائز چیز ہوتی ہے. اور افغانستان میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، اس وقت آپ کے اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہو، اسٹیٹ ریڈیو ہو یا پرائیویٹ چینلز ہو، وہاں پر خواتین شروع سے ایک کوٹ ان کا ایک خاص اٹائر ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ دوپٹہ سر پر لیتی ہیں. تو اٹس ناٹ سم تھنگ، دوپٹہ اینڈ یور ہیڈ کورڈ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اب طالبان کے بعد آئی ہو. پلیز یہ ذرا کریکشن ضرور کرا دیجیے کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد پریزنٹرز کے یا ہوسٹ کے یا اینکرز کے ان کے سر ڈھکے گئے. افغانستان میں شروع سے ہی اسکرینز کے اوپر ان کے سر ڈھکے ہوتے، اور ابھی بھی ٹریڈیشن ہے مطلب صحیح لگا کہ اور عام جو خواتین ہیں کابل میں یا افغانستان میں رہنے والی خواتین، ان کے لیے کیا ہے معاملہ؟ ہو سکتا ہے آپ پریولیجڈ ہوں اس لحاظ سے کہ آپ پاکستان سے آئی ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں. میں نے یہاں پر بھی دیکھا ہے، میں نے بتایا جیسے آپ کو شروع میں لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خواتین ان کے ساتھ جھگڑتی بھی تھی، لیکن جو انہوں نے ایک پالیسی اپنائی جو کہ بڑی ڈپلومیٹک موو ہے ان کی، کہ انہوں نے مڑ کر کسی خاتون سے کوئی بدتمیزی نہیں کی. بہت کوشش ہوئی ہے انڈائریکٹلی، میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ بہت کوشش ہوئی ہے ویسٹرن میڈیا کی جانب سے بھی کہ کوئی ایک انسیڈنٹ ایسا ہائی لائٹ کیا جائے کہ جس میں بتایا جائے کہ طالبان جسے وہ بہت ہاسٹائل ہے خواتین کے لیے. لیکن ابھی تک خیر میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. باقی اگر یہ کاسمیٹک میجرز ہیں تو بھی وقت بتا دے گا، اور اگر یہ عملی طور پر چاہتے ہیں کہ عورت، مرد، بوڑھے، بچے تمام کا کانفیڈنس ارن کریں، وہ ان پر ٹرسٹ کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ 1 ماہ میں ہی لوگوں کو نظام کا حصہ بھی بنا لیں گے اور لوگ ان کے اوپر اعتبار بھی کرنا شروع ہو جائیں گے کہ دیز طالبان آر ڈفرنٹ فرام دی پریویس رجیم. اینڈ آئی تھنک کہ اس کے اثرات اب جب سے کرائم ریٹ کنٹرول ہوا ہے کابل میں، آئی تھنک اس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ذرا یوز ٹو ہو رہے ہیں، جیلن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. صحیح ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. میں ابھی سمیرہ آپ سے واپس آ کے ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ عام لوگ کیا سوچ رہے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں.
وہ ہوپ فل ہیں, ہوپ لیس ہیں, بہت ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, یا بہتری کی امید کیے ہوئے ہیں؟ تو عام لوگوں کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے؟ لیکن اس پر آنے سے پہلے رستم شاہ محمد صاحب, مجھے یہ بتائیے سر, آپ کے خیال میں اس وقت حکومت سازی کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا مشکلات کا سامنا طالبان کو کرنا پڑا ہوگا آپ کے خیال میں حکومت بنانے میں؟ بات کر لوں کہ خانہ جنگی کا افغانستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو طالبان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. پنجشیر تک افغانستان کا 50واں حصہ بھی نہیں ہے. پنجشیر میں جو ریزسٹنس کی باتیں ہو رہی ہیں وہ دم توڑ جائیں گی, وہ لوگ سمجھوتا کر لیں گے, کیونکہ پنجشیر کے جو رہنما ہیں احمد شاہ مسعود کے 2 بھائی, وہ تو پاکستان آ کے پاکستان والوں سے بات کر رہے تھے اور میڈیشن کی وہ کر رہے تھے کہ پاکستان کچھ میڈیٹ کرے. اور جو وہاں پہ دوستم وغیرہ کی بات ہوئی, دوستم ازبک ہے, اس کا دارالخلافت شپرغان ہے, اس کا اب افغانستان سے اس کا گھر ترکی میں ہے, ابھی بھی ترکی سے آیا تھا, اب دوبارہ چلا گیا ہے. اور استاد عطا محمد نور جو ہے وہ تو چلا گیا ہے تاجکستان کی طرف مزار شریف چھوڑ کے. اس وقت کوئی بھی طالبان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز وہ 6,000-7,000 لوگ سے, ان کو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے, وہ طالبان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اگر ان کو معاف کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. تو سیول وار کی کوئی وہ نہیں ہے اس وقت, نہ مہاجرین کی آمد کا کوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ان آئی ڈی پیز ہوں, اس وقت افغانستان کے اندر 35 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز ہیں, اور یہ حالیہ واقعات کے بعد کوئی 3-4 لاکھ لوگ اور جو ہیں نقل مکانی کر گئے ہیں, کابل کی طرف, دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن آپ نے جو سوال پوچھا کہ حکومت سازی کی مشکلات, وہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ حکومت سازی کی مشکلات یہ ہیں کہ انکلوسیو کیبنٹ کیسے بنائی جائے, کیونکہ کن کن لوگوں کو نمائندگی دی جائے, کیونکہ ان کو اپنا خیال کرنا پڑتا ہے. جو ان کے سپاہی ہیں جو 20 سال تک ان کے لیے لڑتے رہے ہیں, جو آئیڈیالوجیکل ان کی بڑی کمٹمنٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو ہم شامل کریں جن کے خلاف ہم لڑ رہے تھے, اور ہمارے جو سپاہی ہیں, ہمارے جو ریکٹیک سولجر ہیں, جو والنٹیئرز ہیں, وہ اس پہ ناراض ہو جائیں اور ہمارے خلاف ہو جائیں. لیکن ان کو تاجکس کو, ازبک کو, ترکمن کو, ہزارہ کو, بلوچ کو نمائندگی دینی ہوگی, کیونکہ یہ انہوں نے اعلان کیا ہے. ان کو شاید عورتوں کو بھی وہ نمائندگی دیں, کیونکہ اس کے بھی اشارے مل رہے ہیں. گورنمنٹ بنانا ہی کیوں ضروری ہے؟ باقی لوگوں کو نمائندگی دینا طالبان کے لیے کیوں ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. طالبان نے جو وکٹری حاصل کر لی ہے تو اب وہ اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں. جو بھی جماعت ساری افغانستان پہ قبضہ کر لے, کنٹرول کرے, تو وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن ملٹی ایتھنک کو براڈ بیس اس لیے ضروری ہے کہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہے, ریکگنیشن کا اور لیجیٹمیسی کا. لیجیٹمیسی اس وقت آئے گی, ریکگنیشن میں اس وقت آسانی ہوگی جب دنیا کو پتہ لگے گا کہ طالبان کے علاوہ باقی فیکشنز بھی, باقی ایتھنک گروپس بھی ریپرزینٹڈ ہیں, ان کی نمائندگی کابینہ میں ہے, اور یہ ایک براڈ بیس حکومت ہے, یہ ایک انکلوزیو حکومت ہے. طالبان پلورلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں, تب ان کو آسانی ہوگی ریکگنیشن میں اور لیجیٹمیسی میں. کیونکہ اگر لیجیٹمیسی نہیں ہوگی, ریکگنیشن نہیں ہوگی, تو آپ بتائیں کہ وہ جو $9 بلین ہیں وہ کیسے ریلیز ہوں گے, جو $500 ملین ہیں وہ کیسے ریلیز ہوں گے, باقی دنیا جو ہے وہ کیسے ان کے ساتھ کیا یہ دنیا نے شرط رکھی ہے کہ آپ اگر ملٹی ایتھنک یا باقی براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں گے تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے؟ اگر آپ نہیں بنائیں گے, یا کسی بھی پارٹی کے پاس اگر کوئی طاقت ہے, اگر الیکشن ہو یا کسی بھی طریقے سے جو بھی نظام ہے کسی ملک کا, تو اس کے لیے دنیا یہ شرط کیوں رکھے گی کہ آپ باقی لوگوں کو بھی شامل کریں تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے؟ انہوں نے شرط نہیں رکھی. لیکن طالبان کا جو پچھلے 5-6 سال کا 1996 سے 2001 تک رول تھا, اگر اس کو دنیا پہلے دیکھتی ہے تو پھر دنیا ان سے اس وقت تک روابط قائم نہیں رکھے گی. دیکھیں 1996 سے 2001 تک صرف 3 ملکوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. تو طالبان کو ڈر ہے کہ کہیں ہم آئسولیشن کی طرف نہ چلے جائیں. اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ طالبان پہ امپوز کریں
آئسولیشن اس لیے کہ اگر وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوئی ہے تو چین کا جو بڑا پروجیکٹ ہے جو ون بیلٹ ون روڈ والا پروجیکٹ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. چین کی یہاں بالادستی قائم ہوگی اکنامکلی پولیٹیکلی, تو وہ امریکہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا $2 ٹریلین ان کے لگے, اتنے لوگ ان کے ضائع ہو گئے, ارب وہ جا رہے ہیں اور چین آ کر وہاں پہ ایک ڈومیننٹ پاور کی طرف بیٹھ جائے گا, تو امریکہ کو یہ خدشہ ہے. تو اس لیے امریکہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتا رہے تاکہ چین کا جو منصوبہ ہے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے. اور امریکہ اور چین کی رقابت, اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اصل معاملہ تو ساؤتھ چائنا سی میں ہے. ہاں بالکل صحیح ہے سر, یہ بالکل صحیح آپ نے ایکسپلین کر دیا کیوں ملٹی ایتھنک اور براڈ بیسڈ حکومت بننا ضروری ہے. لیکن ایک چیز جو مہاجرین کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا ماریہ سلطان صاحبہ, اب اقوام متحدہ نے ابھی کہا ہے کہ جی 5 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین جو ہیں وہ پناہ مانگ سکتے ہیں اور اپنی جان کو بچانے کے لیے موو کر سکتے ہیں. یہ 5 لاکھ مہاجرین کا بوجھ کس کے اوپر پڑے گا؟ پاکستان پہ پڑے گا یا دنیا اس برڈن کو شیئر کر کے قبول کرے گی؟ اس پر بھی کیا دنیا کوئی پالیسی بنا رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو مہاجرین نکل رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ ان کے حواریوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی عام جو کیا کہتے ہیں ایک طرح سے جنہوں نے نکارہ بچایا ہے افغانستان ایئرپورٹ کے اوپر, اس کی وجہ سے نکل رہے ہیں. اس وقت افغانستان میں کوئی خانہ جنگی نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی خانہ جنگی کے اثرات نظر آئیں گے, سوائے اس کے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی ہوائی حملہ نہیں ہوتا یا فضائی حملہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس وقت تو جو صورتحال ہے اس میں تو ان کو جواب دینا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ 5 لاکھ کا تخمینہ انہوں نے کس طرح نکالا ہے. کیونکہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان مستحکم ہو اور افغانستان کی ریاست جو ہے مستحکم ہو, تو پھر ظاہر ہے آپ کو ان کے مطابق کام کرنا پڑے گا. آپ نے ایک سوال کیا کہ جی کیوں ملٹی ایتھنک کی تمام چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ بین الاقوامی دنیا ان کو تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی کہ وہ پشتونوں کے خلاف ہے. بات یہ ہے کہ جو 20 سال جنگ لڑے گی وہ اس مفروضے پہ لڑے گی کہ جو پشتون اثر و رسوخ ہے وہ طالبان کا اثر و رسوخ ہے, اور طالبان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پاکستان کا اثر و رسوخ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو ان کے حصے کے مطابق نہ ہی افغانستان کے آئین میں اور نہ ہی جو ہے افغان ریاست میں اس کے مطابق حق دیا گیا. لیکن اس وقت جب آپ افغانستان کو غور سے دیکھتے ہیں اور اگر تاریخی پس منظر میں بھی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان ایک قبائلی ملک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبائلی اصول جو ہیں وہ در حقیقت وہاں کام کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ شمال میں ہیں یا جو لوگ تاجک ہیں اس کے اوپر اگر آپ ایک پشتون گورنر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کام نہ کر سکے. امریکہ نے 20 سال ہی کام کرنے کی کوشش کی. افغان نیشنل آرمی کے اوپر انہوں نے مختلف نیشنلٹی کے لوگ رکھے, مطلب جو پشتون نہیں تھے, جب ان کو مختلف علاقوں میں لے کے گئے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے تو وہ ایک دم ڈسبینڈ کر گیا. اس لیے میرے خیال سے طالبان جو ہیں ایک اور جو اہم زاویہ جس پہ بات چیت نہیں ہوتی وہ اخوان ہے, تو وہ یہ بات سمجھتے ہیں. اس لیے ظاہر ہے ایک سینٹرلائزڈ حکومت بنے گی ڈی سینٹرلائزڈ افیکٹ کی. لیکن یہ جو 5 لاکھ کی جو بات کر رہے ہیں ابھی تو جو علاقائی ممالک ہیں ان میں تو یہ سکت نہیں ہے کہ آپ یہ اٹھائیں. صرف ایک صورت میں علاقائی ممالک کے اوپر یہ پریشر آ سکتا ہے, اور وہ اس وقت اگر تو یہ جو انہوں نے بیانیہ دیا ہوا ہے امریکہ کی طرف سے اور ان کے حواریوں کی طرف سے کہ جی جو بھی سرحد پار پہنچ جائے گا ہم اس کو سیدھا برطانیہ یا امریکہ یا ویسٹرن ممالک لے کے جائیں گے, تو ظاہر ہے پھر وہ معاشی ترقی کے لیے, معاشی بہتری کے لیے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افغانستان کی ریاست کو بھی غیر مستحکم کریں گے. اب دنیا کو پہلا تو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ افغان ریاست کو مضبوط کرے. دوسرا یہ کہ وہاں جو بھی ترقی کے آپ نے مختلف پروجیکٹس لگائے ہیں ان کو مستحکم کرے. رہی بات یہ کہ جی ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں, آپ ایک بہت بڑی بات بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم. ایلیفنٹ ان دا روم یہ ہے کہ اس وقت افغانستان سے تقریباً $1 ٹریلین کی سالانہ کی منشیات نکل رہی ہیں. یہ بات درست ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ اس کو کم کریں گے, لیکن یہ ایک ایسٹ ہے. اب اگر جب تک کہ آپ تجارت کے مواقع نہیں کھولتے, ایک الٹرنیٹیو ٹریڈ نہیں کھولتے, تب تک یہ شفٹ اوور نہیں کرے گا. اس نے ایک بہت بڑے عرصے تک اس جنگ کے جو ہے اخراجات اٹھائے ہیں ہر سائڈ کے لیے. دوسری جو چیز جس میں بات چیت نہیں ہوتی ہے وہ افغانستان کے معدنیات. اس وقت چین اور افغانستان کے درمیان صرف ایک مائن کا جو معاہدہ ہے وہ تقریباً $30 بلین ہے. سو اگر آپ صرف ان کو ہی چلانے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو بین الاقوامی امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سب سے بڑا جو ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے وہ یہی رہے گا کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں. اس لیے جو انہوں نے عام یہ جو خبر چلائی ہوئی ہے کہ جو جانا چاہتا ہے افغانستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ طالبان ماریں گے, اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آپ کو
بلڈ کرنا پڑے گا کہ اس کو ختم کریں، کیونکہ اگر آپ یہ ختم نہیں کرتے تو لوگ بے گھر ہوں گے، لوگ اکنامکلی امیگرینٹس بنیں گے، اکنامک امیگرینٹس بنیں گے، مختلف جگہوں پہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست جو ہے مستحکم نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. میں ایک اور یہاں پر ہمارے یہاں جو پرابلم یا لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان اپنے ملک میں لا کر انخلا میں مدد کر رہا ہے، یعنی 5500 لوگوں کو پاکستان میں لا کر، اور پھر ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ جی یہاں پر اسلام آباد میں اور کراچی میں ٹھہرایا جا رہا ہے اور ہوٹل خالی کرائے گئے ہیں یا ان کے لیے رکھے گئے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں خوف ہے کہ کہیں یہ لوگ یہاں نہ رہ جائیں اور یہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں. تو ان افواہوں کا یا اس طرح کی جو خبریں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک میں چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب غلام مصطفیٰ صاحب، یہاں پر پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ کامنٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان جو انخلا میں مدد کر رہا ہے اور 5500 افراد کو پاکستان نے انخلا میں مدد کی ہے، اس پر اعتراضات ہیں اور ڈاؤٹس ہیں اور خوف ہے کہ کہیں یہ لوگ یہاں پر ٹھہر نہ جائیں، اور کیونکہ یہ عام لوگ تو ہیں نہیں، یہ ان کا تعلق مختلف ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ ہو سکتا ہے، انٹیلیجنس کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ سفارت خانے کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو آپ ان ڈاؤٹس کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیے ہے یہی لوگ ہیں یہ سب، تو اب ہمارے نہ صرف یہ کہ ایجنسیز، حکومت اور تمام ادارے اس بات سے نہ صرف آگاہ ہیں، بلکہ جہاں پر ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے اس کی باقاعدہ سیکیورٹی اور جو پروٹیکشن کے میجر بھی لیے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اور بھی جو جتنے بھی ذرائع پاکستان کے پاس ہیں، پاکستان اپنے مخالف ہونے والی ہر چیز کو اوپر نظر بھی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے یہ جو خام خواہ نے شور مچانا شروع کیا تھا جی کہ ہزاروں لوگ آ جائیں گے، چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک تو بات غلط تھی. جس دن وہ اس رات سے ایک شور مچا ہوا ہے پاکستان میں. تو پاکستان کا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو لے کے تو یوں چل پڑتے ہیں، اور حکومت مخالف ہو، فوج مخالف ہو، ویسے مخالفت ہو، ویسے طالبان کے خلاف اگر کوئی کسی کا ذہن بنا ہوا ہے تو ہر چیز کو ملا کے ہم اس طرف لے کے آ جاتے ہیں. یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم لے کے آئیں گے، ان کی اور سیکورٹی کا بندوبست نہیں ہوگا یا پاکستان کے مفادات کو نگہداشت نہیں کی جائے گی، سب کچھ ساتھ ہی ہو رہا ہے. یہ دوسرے دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں، آج آپ پاکستان میں اعلان کر دیں، اسلام آباد میں اعلان کر دیں کہ جو بھی ایئرپورٹ پہنچ جائے گا فلانے ٹائم تک اس کو ہم جہاز میں لے کے امریکہ چلے جائیں گے. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ جا. آج آپ اعلان کچھ کر دیں، آپ یہاں پہ آپ دیکھیں ہم افغانستان کے بارے میں جو اس قدر زیادہ منفیت اور نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، خاص طور پہ طالبان کے بارے میں. دیکھیے ہم وہ لوگ ہیں، میرا خیال ہے رستم شاہ صاحب کو بھی یاد ہوگا وقت 1996 کا وقت میں نے دیکھا ہوا ہم لوگ کو نہیں. آپ کو افغانستان کے اس وقت کے حالات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس وقت جو طالبان کا رول تھا وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ طالبان کے خلاف جو اس وقت ایک باقاعدہ ایک جو کھڑی کی گئی تھی فورس جس نے طالبان کو الٹیمیٹلی مجبور کر دیا بھاگنے پر، وہ کون لوگ تھے، کہاں سے تھی، کتنی سپورٹ تھی ان کے لیے. اب وہ سپورٹ جو بھی شاہ محمود قریشی صاحب ہو کے آئے ہیں سارے چاروں ملکوں کے ساتھ، روس اور چین جانے کی ضرورت نہیں پڑی ان کی، وہ سب کو سمجھ رہے ہیں ہو کیا ہے. اور میں یہ بار بار جو بات کر رہا ہوں، ابھی رستم صاحب نے یہ بات کی اس کی کہ اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا امریکہ اور مغربی طاقتوں کی انتہا بڑی کوشش ہے یہ، اور اس کے لیے وہ جو کچھ ہوگا، جو کچھ سے بن پائے گا وہ کریں گے. پیسے ان کے روک لیے ہیں، لوگ ان کے نکالے جا رہے ہیں، افواہیں ان کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں. اب یہ جو آپ کے دھماکہ ہوا ہے کابل کا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی آیا کوئی داعش کا بندہ آ کے چلا گیا کر گیا. داعش آئی یہاں خطے میں کیسے؟ اور وہ وقت ہم بھول گئے جب حامد کرزئی صاحب نے خود کہا تھا کہ انمارکڈ ہیلی کاپٹرز آئے ہیں جو لوگوں کو مشرقی افغانستان میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تورا بورا ایک بڑا کمپلیکس گاروں کا سسٹم ہے، اس پہ قبضہ کرنا کسی کی بائی بات اصلا آسان نہیں ہے. 24 گھنٹے میں پتہ چلا جی کہ داعش نے قبضہ کر کے بیٹھ گیا اس میں. تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑا کمپلیکس سچویشن ہے وہاں پہ، اور اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی. صحیح ہے. اب ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. جنرل صاحب بالکل صحیح ہے. سارے سینیریو میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ طالبان خود کتنے ہوپ فل ہیں کہ وہ اس سسٹم کو حکومت بنانے کے بعد چلا لیں گے. سمیرہ خان صاحبہ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، دو سوال ہیں میرے چھوٹے چھوٹے سمیرہ آپ سے. ایک تو یہ کہ طالبان خود کتنے ہوپ فل ہیں کہ وہ حکومت بنا کے اس کو کامیابی سے چلا سکتے ہیں اور کیوس ختم کر سکتے ہیں، جتنے ڈاؤٹس ہیں اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، نظام چلا لیں گے کامیابی کے ساتھ. اور دوسرا، لوگوں کو طالبان کے اوپر کتنا فیتھ ہے، عام لوگوں کو؟
دیکھیں عام لوگوں کا تو میں نے آپ کو بتایا پہلے، اگر ان 10 سے 12 دنوں میں مین تمام شاہراہوں کے بزنسز کھل چکے ہیں، صرف بینکس کا ایشو ہے، بینکس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی غالباً اس لیے کہ وہاں پر ایک بڑی اماؤنٹ ہے، لوگوں کی امانتیں ہیں، زیورات ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس لیے وہ بند کیا کہ کسی قسم کی کوئی چوری یا ڈاکے کی واردات نہ ہو جائے. لیکن نظام کے حوالے سے وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں. اب اس میں ان کو اگر اندر خانے چین کی طرف سے کوئی ایشورنسز دی گئی ہیں یا ان کو روس کی ایشورنسز ہیں یا ان کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ اب اگر امریکہ اپنے لوگوں کو انخلا کے لیے ان کے ساتھ آلریڈی ایک لیزون میں جا چکا ہے، تو کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سوالات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ڈی او ڈی سے بھی یہی کوشچنز کیے جا رہے ہیں کہ آپ تو آلریڈی ایک ایسی حکومت کے ساتھ اپنا کوآرڈینیشن لیزون بنا چکے ہیں کہ جس کو بھی آپ نے مانا بھی نہیں ہے، تو یعنی ڈپلومیٹکلی ان کا ایک ریلیشن بن چکا ہے. یہ چیزیں ان کو بہت تقویت دے رہی ہیں. تیسری بات یہ کہ ان کے جتنے بھی تجارتی کراسنگز ہیں بارڈرز کے اوپر انکلوڈنگ پاکستان، وہ سب اوپن ہیں. کیوں اوپن ہے کہ ابھی جب انہوں نے زرنج کے نمروز کے زرنج پر قبضہ کیا تھا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، ایران، پاکستان اور روس. رائٹ سمیرہ، بہت شکریہ آپ کا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. سمیرہ خان صاحبہ بہت شکریہ. کابل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، ہماری سلطان صاحبہ، رستم شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ. مختلف پہلوؤں پر ہم نے بات کی افغانستان کے حوالے سے، اور اس نتیجے پر میں پہنچتا ہوں اس ڈسکشن کو سننے کے بعد کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی اور بہتری کی امید رکھنی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.